میں عرض کر رہا تھا صفا پہ جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، مروہ پہ جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، بیت اللہ کے طواف کرتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، مزدلفہ میں آتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں کے کنکریاں مارنے کا موقع آتا ہے پھر بھی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے معاملات کو۔ رب نے فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ، رب نے فرمایا تیاری کرو قوت کے ساتھ، قوت اپنی مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق۔ صحابہ پریشان ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت الا ان القوت رمیو، لوگوں قوت کیا ہے؟ تیر اندازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں محترم جناب قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے فرزند ارجمند جناب حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، جنہوں نے یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ احباب کو چند باتیں سنا سکوں۔ حالیہ دور پرفتن دور ہے، اور کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں جو عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، خاص کر حدیث کا انکار کرنے والے جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ معتزلہ کے دور سے جب سے معتزلہ نے انکار کیا
کسی نہ کسی شکل میں منکرین حدیث پیدا ہوتے رہے، اور یہ منکرین حدیث جو ہیں جب بھی انہوں نے اپنا نعرہ لگایا، مثبت نام سے اپنا نعرہ لگایا تاکہ لوگ انکار نہ کریں، جس کی مثال اس طرح سے سمجھیے، کبھی نام دیا کہ اگر ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم کی جامعیت ختم ہوتی ہے، اور کبھی یہ نعرہ دیا الاسلام هو القرآن وحدہ، کہ اسلام اکیلے قرآن کا نام ہے۔ یہ سلسلہ محمد عبدو نے جو شروع کیا تو آپ کے خطہ میں سر سید احمد نے اسے لیا، اور پھر مختلف تحریکوں کی صورت میں یہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ توفیق صدفی، مصری، عود رشید رضا، ان لوگوں نے مزید اس کو آگے بڑھایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی اس انداز سے کی کہ قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، لیکن حدیث تو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تھی۔ اور کبھی یہ کہا کہ حدیث تو حاجب ہے، قرآن کریم پہ عمل نہیں کرنے دیتی، اور کبھی کہا کہ عورت کی آزادی کو حدیث جو ہے وہ سلب کر لیتی ہے، اور مختلف انداز سے حدیث کا رد کیا گیا۔ کبھی کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کبھی کہا کہ عقل میں نہیں آتی، کبھی کہا کہ آپس میں تعارض ہے، لیکن میرے اللہ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی، حفاظ کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، اسی طرح سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی۔ جب قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام کو جو جبریل پڑھا رہا تھا تو رب نے فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، جلدی جلدی نہ کیجئے، اس کا حفاظت کرنا، جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی علیہ السلام سن لیتے، پھر آگے صحابہ کو پڑھ کے سناتے، اور جب کوئی بات بھی نبی کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی، یہ بات ذہن میں رکھ لینا، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ نبی پڑھ کے سنائے، نبی کی زبان سے کلمات ادا ہوں، وہ حدیث ہوتی ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا، جو نبی خود فرما دے، صحابہ سے کہہ دے، لکھنے والا کہتا ہے میں لکھ رہا ہوں، فرمایا اکتب ولا حرج، لکھ لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات،
پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کو محفوظ کرنے والے کاتبین کے نام جو ہم نے پڑھے کتب کے اندر، الحمدللہ ان میں صحابہ میں سے 40 صحابہ تھے جو میرے پیغمبر کی باتوں کو نوٹ کرتے لکھتے، آج بھی کتب کے اندر محفوظ ہیں۔ تو یہ قرآن جس طرح محفوظ، اسی طرح سے حدیث بھی محفوظ، اور رب کہتا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نبی پہ قرآن کیوں نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ زور سے بولیں، پیار سے بولیں۔ قاری صاحب نظمہ پڑھن دے اثر ہی نہیں سی ہو رہا یار، زیادتی انج نہ کرو، قرآن نال محبت کرو، کیونکہ میں تے اردو سندھی پنجابی سارا کچھ بولنا نا، اس کر کے توجہ بھی چاہیے وچ کتے اردو چ پنجابی تے پنجابی چ سندھی آوے تے تسی الرٹ ہو کے بولو تاکہ گل سمجھ آئے۔ عرض کر رہا سا اپنے نبی پہ رب نے قرآن نازل کیا، اس کی وضاحت کس نے کی؟ نبی نے آگے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نماز الصلاۃ لغت میں دیکھیں تو مطلب ہے دعا، اور الصلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے روٹی جب پک جاتی ہے، جب اس کو سیکتے ہیں، روٹی پکا کے نا توے تو لا کے کوڑیاں دے رکھی دی سیک دئی دا، کیوں جی؟ اس سیکنے کو بھی نماز کہتے ہیں۔ اب کوئی کہے میں نے روٹیاں پکا لی ہیں، میں نے سیک لی ہیں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ نماز کب ہوگی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ رب کہتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ النما والزیادہ، بڑھنا ہے جی۔ ایک ہے مطلب پاکیزہ کر لینا۔ اگر مولانا صاحب مثال کے طور پہ قاری عثمان صاحب غسل کر کے آ جائیں کہ میں پاکیزہ ہو گیا ہوں، میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، نہیں، زکوٰۃ دی جائے گی مال میں سے، پھر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہ کس نے بتایا، کس نے سمجھایا؟ اہل حدیث کا پیغام نوٹ کرنا۔ ایک دن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا ہے، ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا یا ابا نجید، مجھے ابو نجید یہ بات بتانا، انکم تحدثون بحدیث لم نجد لها اصلا فی القرآن، آپ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا قرآن کریم میں کوئی اصل نہیں ملتا۔ جب اتنی بات عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو غصہ آ گیا، غصے میں آ کر کے کہتے ہیں هل قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اور میں اچھا جب تو نے قرآن پڑھا ہے تو پھر مجھے بتا هل وجدت فی القرآن، کیا تو نے قرآن میں دیکھا کہ عشاء کی نماز 4 رکھتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ کہاں پھر مجھے یہ جواب دے هل قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مجھے یہ بتا کہ صلاۃ الغداۃ رکعتین، صبح کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو نے کہاں سے لی ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں مجھے بتا، اگر تو نے قرآن میں پڑھا تو مجھے بتا دے۔ کہتا ہے میں نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن میں
نہیں یہ پڑھا۔ فرمایا پھر دیکھ اگر تو نے قرآن میں نہیں پڑھا امن اخذتموہ تم نے کہاں سے لیا، پھر وہ خاموش ہوتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہم سے نہیں لیا یہ، کہتا ہے ہاں آپ سے لیا ہے۔ فرمایا میری بات سن لے، پھر میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کہا، میں نے 2 رکعتیں فجر کی اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، میں نے 4 رکعتیں عشاء کی اپنی مرضی سے ادا نہیں کی، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو میں نے ان کو ادا کر دیا۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے اس لیے پڑھی، اور میں مجھے اور جواب دے حل قرأت القرآن تو نے قرآن پڑھا ہے، کہتا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا پھر مجھے بتا ذرا ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں کیا تو نے قرآن کے اندر پڑھی ہے؟ کہتا میں نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا۔ کہا کہاں سے لیا؟ اما اخذتموہ عنا تم نے ہم سے نہیں لیا، صحابہ سے تم نے لیا۔ کہتا ہے صحابہ سے لیا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں صحابہ نے اپنی مرضی نہیں کی ہے، صحابہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ کہنے لگے سن ذرا مجھے اتنا تو بتا دے، رب کا قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ بیت اللہ کا طواف کرو۔ کہاں بتا؟ سارے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بیت اللہ کے 7 چکر لگاؤ؟ تم نے کہاں سے لیا؟ کہتا ہے میں نے قرآن میں نہیں دیکھا۔ اور میں اگر تو نے قرآن میں نہیں دیکھا تو پھر دیکھ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سنا۔ کہنے لگے یہ مجھے بتا جب تو بیت اللہ کے اندر جاتا ہے مقام ابراہیم پہ جا کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر تو صفا پہ چلا جاتا ہے، پھر تو مروہ پہ چلا جاتا ہے، یہ جو چکر لگاتا ہے قرآن کریم میں مجھے دکھا دے۔ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ پھر کہاں سے لیا؟ کہا آپ سے لیا۔ کہا ہم نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ کہا اور سن لے وَفِي كُلِّ 40 شاد بکریاں 40 ہوں گی، ایک بکری دینی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے داغے کر کے دکھا دیا، قانون بنا دیا، اونٹ آئیں گے، اونٹیں کے اوپر بھی زکوٰۃ اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دی، ادا کروا دی ہم سے۔ کہا آگے چل، درموں کی باری آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہم نے کیا، اپنی مرضی نہیں کی ہے۔ کہا میرے سامنے آج میں تجھے ذرا بتاتا ہوں، اپنے کانوں سے سن لے، رب کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دے اسے لے لو، جسے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ جو حدیث کو چھوڑنا چاہتے ہیں، حدیث سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ان سے سوال ہے، آپ حدیث کو چھوڑتے ہو جبکہ وہ بھی وحی الہی ہے، اس کا وہی مقام ہے۔ جس طرح عمل کے لیے قرآن کریم کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح حدیث رسول کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھی ایک پرچی ہے سندھی، جی ایک پرچی ہے، یہ بھی سندھی میں ہم اس کو جوڑ توڑ کر دیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی بات کو لینا عمل کے اعتبار سے جس طرح قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی وہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں میرے نبی نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ جب آ رہے تھے وطن آپ کا مکہ، اِنَّ کی خیر عرض اللہ، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے میں پہنچ کے مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، مدینہ کی طرف منہ کر کے جہاں پہنچے تو آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو حدیث رسول کو نہیں مانتے، مجھے بتلائے قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ حکم دیتی ہے کہ اے نبی اب تم مکہ کو چھوڑ کے مدینے میں آ گیا، اب آپ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، سارا قرآن پڑھیے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن جب قبلہ تبدیل کیا تو رب نے پھر مکے کی طرف آرڈر سنایا، میرے نبی نے اس طرح منہ کیا۔ رب کا قرآن بھی کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ زور سے بولیں۔ رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا، جنت میں لے کے جائے گا پیار میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا۔ منہ نیشن بولے راضی جلیل ہو گیا، اسے ویل کی بلاوی تبدیل ہو گیا، کتنا اعلیٰ تے بالا ہے خیال میرے سونے دا، رتبہ کمال سونے دا کر بے مثال سونے دا۔ میں عرض کر رہا تھا میرے اللہ نے حکم دیا، آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا، لیکن مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سارے قرآن میں نہیں ہے۔ پتہ چلا میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسی لیے فرمایا، وہی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے آسمانوں سے قرآن کو نازل کیا، آسمانوں سے قرآن کو نازل کیا، وَسَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے کر کے دکھلا دیا، بتلا دیا، قرآن کے احکامات بتلا دیے، اور میں لوگوں پر ہم نے اللہ کے رسول کی اتباع کی۔ آج بھی جو ہماری طرح اتباع کرے گا ہدایت کو پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج بھی اگر حدیث رسول کو آپ چھوڑ دیتے ہیں گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعد باتیں قرآن کریم نے مجمل بیان کی ہیں، جہاں بتایا گیا شادی والی عورتوں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد فرمایا وہ بھی جو لونڈیاں آپ کے پاس ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے بعد تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں۔ اور پہلے قرآن کے اندر ذکر ہو چکا تھا ماں سے، بیٹی سے، پھپھی سے، ان رشتوں سے جو محرم کے رشتے ذکر کیے گئے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ حدیث آئی، حدیث نے آ کر کے بیان کر دیا لا یجمعو، جمع نہیں کیا جائے گا بین المرأة وعمتیا وخالتیا۔ میرے نبی کی حدیث آئی تو حدیث نے وعدے کر دیا عورت کی پھپھی سے اس کی موجودگی میں شادی نہیں ہو سکتی، اس کی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی حدیث نے یہ ساری باتیں وعدے کر دی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا صفحہ پہ جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی
پڑتی ہے، مروہ پہ جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، بیت اللہ کے طواف کرتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، مزدلفہ میں آتا ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں کے کنکریاں مارنے کا موقع آتا ہے پھر بھی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے معاملات کو۔ رب نے فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ، رب نے فرمایا تیاری کرو قوت کے ساتھ، قوت اپنی مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو اپنی طاقت کے مطابق۔ صحابہ پریشان ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت الا ان القوت رمیو، لوگوں قوت کیا ہے؟ تیر اندازی ہے، تیر پھینکنا ہے، میرے نبی نے بیان کر دیا۔ اور ایسا ہوا ایک دن کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ارمو یا بنی اسماعیل، اسماعیل کے بیٹوں تیر اندازی کرو، پھینکو۔ اور آپ نے فرمایا دو گروہ تھے، کہا انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرا گروہ پیچھے ہٹ گیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ اس کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ کیسے لڑائی کریں؟ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مع کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ میرے نبی نے بیان کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ دنیا والوں غور کرنا ذرا، بعض ایسی باتیں جن کو قرآن مجمل بیان کرتا ہے میرے نبی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے عمل آپ کی بات کے سامنے کیا جواب دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کے کہتا ہے اے ابن عمر مجھے بتا، میں نے قرآن پڑھا وَلَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَاةُ السَّفْرِ، مجھے تو وہ نہیں ملی ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے جہاں تک یہ تیری بات ہے تجھے نہیں ملی، میں تجھے یہ نہیں کہتا ملا کہ نہیں ملا، ہے کہ نہیں ہے۔ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلُ، میں نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا، میں اس لیے تو رکھتے پڑھتا ہوں کہ میں نے کائنات کے امام کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آج یہ ہمارا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو چھوڑ کے انکار کرتے ہیں میرے نبی کے معجزات کا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے بھی ہیں حدیث سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا موقع غلام احمد مرزا قادیانی کو اہل حدیث کے اسٹیج سے اعلان کر رہا ہوں، سب سے بڑا موقع انہوں نے دیا جنہوں نے حدیث کا انکار کیا تو ساتھ معجزات کا بھی انکار کیا۔ یہ قادیانی جو تھا یہ بھی معجزات کا انکاری تھا، اس نے انکار حدیث کی وجہ سے اس کو موقع ملا تو اس نے برملا پھر نبوت کا بھی اعلان کیا۔ اگر حدیث رسول کو لیا جائے، حدیث رسول کو اپنایا جائے تو اللہ کے بندو یہ اس طرح کے فتنے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نئے نبی کا تصور کیسا، یہ کیسے ان لوگوں نے قرآن کی غلط تشریح کر کے کہا خاتم کا مطلب تو انگوٹھی ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں میرے نبی نے صرف یہاں پہ بات نہیں روکی، پہلی آیت سننا ذرا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ زور سے
بولے ذرا آخری نبی آپ میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جو آپ کو آخری نبی مانتے ہیں ہاتھ بلند کریں ذرا ہاتھ تھلے نیچے کرنے آخری نبی دی گل بھی آخری او دی حدیث سن کے مننا پے گا تد جا کے رب جنت دے گا ورنہ ایرے گہرے تے نتھو خیرے دے پیچھے لگ کے مت سمجھنا اور سچی گالے وے اسی کتاباں جب پڑھنے ہیں نا تو بڑا ٹائم نا بڑا عجیب لگتا ہے یہ ساری زندگی خواب چنا کسی اور نو ویکھدے رہن تے انہاں نوں یہ نہیں پتا چلدا کہ میں نبی علیہ السلام نو ویکھ رہا یا کسی اور نو ویکھ رہا کیونکہ انہاں حدیث پڑھنی نہیں انہاں نوں پتہ ہی نہیں گا کہ نبی علیہ السلام دے اوصاف کی نے نبی دے اگر دیدار دنیا تے خواب چ کرنا ہے یا آخرت نبی نو تو پانا چاہنا ہے تو پھر نوٹ کر لے المرء مع من احب یوم القیامہ جڑا جدے نال پیار کردا ہے قیامت دے دنوں دے نال ہوئے گا تے پیغام اے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا جڑے کرنا چاہتے ہیں ہاتھ چکن درا ماشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جو بھی ہے ہر پاسے پر جار مدینے والے دا امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے بولو مدینے والے دا صحابہ دا ایمان رب نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا اس لیے ہم سے دوری نہ اختیار کر میرے قریب آیا کر تاکہ تجھے پتہ چلے ہم نبی علیہ السلام کی بات کو کس طرح مانتے ہیں ارے حدیث مانے گا آپ کے موعظے بھی مانے گا حدیث مانے گا سمجھے گا کہ یہ دنیا کے اندر کامیابی ہے پیغام دیتا ہوں پرے 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 تو نہ تھی جو مجھے بھی مدنی صاحب پرے 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 تو نہ تھی جو مجھے بھی توحید جیڑی دنیا میں خوشبو نہ ہے شرک جیڑا دنیا میں بدبو نہ ہے کھیر ماکھی چھڑے کھیر ماکھی آندے نے دودھ تے شہد جی تسی کھیر گنے والی نہ سمجھ جو جناب والے کھیر ماکھی چھڑے بھنگ تو نہ پی کھیر ماکھی چھڑے بھنگ تو نہ پی پرے 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 تو نہ تھی جو مجھے بھی کتاب و سنت کے اسا چھڑندہ نہ آئیوں دین میں نو رسم کڑندہ نہ آئیوں منج امام اعظم النبی الامی پرے 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 تو نہ تھی ماشاءاللہ صدیقی جی مجلس وڈی پیاریاں ماں سمجھا تو تے خلقت آئی ساریاں اساں جے ہتھوں سونا ابراہیم جے ہتھوں سونا زمزم پانی پی
پرے 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 تو نہ تھی وے جو وے جو وے جو وے جو وے جو مجھے بھی یہ کور وآخر دعوان الحمدللہ